حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے، اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کی لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا۔ اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھاتا جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چلانے والا چرواہا، لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے۔ فرماتے وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں، اسے کیا بتاؤں؟ اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا۔ یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں، یہ لگام ڈال کے کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واضح و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے۔ مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے۔ فرماتے پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دی، اسی کو تحفے میں لوٹا دی۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے، ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے۔ ضمیروں کی زندگی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ، فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے۔ اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی۔ تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے۔ تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا۔ دولت آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔
فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، سپاہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے۔ سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج جس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے وہ نکالا اور رکھا، کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو۔ اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے۔ یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو۔ اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا۔ میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ۔ تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا۔ کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی، بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹوں سے معافیاں مانگنے لگے، بڑے بڑے قد کاٹھ والے اپنے ضمیروں کا بوجھ اتارنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جناب بلال حبشی کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ کس کے بیٹے تھے وہ؟ حبشن کے بیٹے تھے نا، حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ یہاں لوگوں کو آر دلاتے نہیں، کبھی برادریزم کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر، کبھی اس کے کام کے نام پر، کبھی اس بیچارے کا جو عہدہ ہوتا ہے اس پر۔ حبشن کا بیٹا کہہ دیا، حبشن کا۔ حضرت بلال حبشی مسجد میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم آمنہ، نبی رحمت، رسول اکرم سید عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے محبوب نے آتے ہی حضرت بلال کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری کیا غلطی؟ ہوا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے فلاں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشن کا بیٹا کہا ہے۔ حضور منبر پر بیٹھے اور منبر پر بیٹھ کے کہا میں نے تو جاہلیت کی یہ ساری باتیں قدموں تلے رونج دی تھی، تم ابھی تک یہ جملے دہراتے ہو؟ تو رونج ڈالی باتیں ہیں، تو رونج ڈالی۔ ابھی تک جو آدمی یہ جاہلیت کی باتیں دہرائے وہ تو رونج ڈالی۔ حضور فرمانے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کر حضرت بلال حبشی کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے بلال اپنا قدم اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ۔
था तो तू अबशन का बेटा, और अब मेरे रसूल ने तुझे बड़ी इज्जतें अता कर दी हैं। अब यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, अब सारे उरूज पाएंगे, अब सबको बरकत मिलेंगी जब ज़मीर जिंदा होते हैं। हजरत अबू ज़र ने माफिया मांगी, हजरत बिलाल हबशी से माफी तलब की, बार बार उनसे गुजारिश की कि वो मुझसे दरगुजर करें। भाइयों, ये है ज़मीरों की जिंदगी, ये है रूहों की जिंदगी। आज लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं जानते, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, इसके बावजूद चेहरों पर पशेमानी और जुबान पर माजरत के कुछ लफ्ज भी नहीं आते। आज लोग बहुत सारा हराम खा करके इसके बावजूद कहते हैं कि जनाब ये हक था, ये चलता ही ऐसे है, ये मुआशरा ही ऐसे है, इसकी बिना ही ऐसे है। मुझे एक शख्स ने एक जगह पे कहा, मैं मुल्क से बाहर था, गैर मुस्लिमों का इलाका था, कहने लगे यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल काम है जी, ये मुआशरा बड़ा अजीब है, यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल है, चारों जानिब कुफ्र है, निफाक है। तो मैंने कहा एक बात बतलाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन लोगों के दरमियान रह के नेकी करते थे वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, चारों जानिब कुफार थे, पर वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। हजरत उमर ने जब नेकी की तो तब भी सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। मक्के में, मदीने में, ताइफ में सब लोग गैर थे, लेकिन मुसलमानों ने नेकी का आलम बुलंद किया तो दाएं बाएं देख कर बुलंद नहीं किया, अल्लाह रसूल की जात देख के बुलंद किया। ज़मीरों को जिंदा करे, दाएं बाएं देख के जो नेकी करेगा वो कर ही नहीं सकेगा। नेकी दाएं बाएं देख के नहीं होती, नेकी तो खुदा का करम देख के होती है और मुस्तफा करीम की रहमत देख के होती है। हमने तो अपना ज़मीर जिंदा रखना है, हमने तो अपना दिल जिंदा रखना है, हमने तो अपनी तबीयत को ताज़ा रखना है। ये क्या बात हुई कि सारा जमाना ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है, मैं अपने हिस्से का चिराग जलाऊंगा, आप अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे। जब लोग रिश्वत लेकर के ये कहें कि मैं कोई गरीबों से नहीं लेता, मैं सिर्फ अमीरों से लेता हूं, तेरी ड्यूटी लगी अब हिसाब लेने की, अब तू हिसाब लिया करेगा। जब लोग किसी को गाली दे के कहे कि इसका बनता था, इसका होता ही ये था, इसका माना है जमीर मुर्दा हो गए। जब लोग मरने वालों के जनाजों पर भी सौदे करने लगे, और जब लोग मैयतों पर भी सियासत चमकाने लगे, और जब कौम इतनी दूर निकल जाए कि लोग किसी की मजबूरी को खरीद कर उससे फायदा उठाने लगे, और जब किसी गिरे हुए पर पैर रख के गुजरना लोग अपना एजाज जानने लगे, तो फिर ज़मीर मुर्दा होते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ज़मीरों को जिंदा किया, ताजगी दी, खूबसूरती बांट दी, लोगों की रूहें तक साफ हो गई, हर चीज बदल गई।